فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہوں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تشریح کلمات میں ہے نقص یا نقص، نون قاف ضاد، عمارت کا گرانا، ہڈی توڑنا، رسی توڑنا، نیز عہد توڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا کلمہ ہے میثاق، واو ثا اور قوف سے نکلا ہے، وثاقت سے ماخوذ ہے۔ وثاق یعنی واو ثا الف اور قاف، وہ رسی جس سے کسی بوجھ کو بآسانی اٹھانے کے لیے گٹھا باندھا جاتا ہے۔ بنا برائی یہ لفظ اس عہد کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو آپس میں باندھا جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ اس آیت میں فاسقین کی 3 علامات بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، عہد شکنی۔ اس عہد سے مراد فطرت کا عہد بھی ہو سکتا ہے جس کی توثیق انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے طور پہ ہوئی۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت علی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے فطری عہد اور میثاق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ نہج البلاغہ، ترجمہ مفتی جعفر حسین، صفحہ نمبر 76۔ دوسرا ہے قطع صلہ، جن سے تعلق اور رشتہ قائم رکھنے کا حکم ہے، فاسقین ان سے تعلق توڑتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور جگہ ارشاد قدرت ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 30، ترجمہ ہے، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا آقا بنا لیا ہے۔ نمبر 3، فساد فی الارض، زمین پر بسنے والوں کا امن و سکون برباد کرنا ان کا شیوہ رہا ہے، اور آج بھی کرۂ ارض پر جہاں کہیں فتنہ و فساد برپا ہے ان میں در پردہ یا ظاہری طور پر فاسقین ہی کا عمل دخل ہے۔ ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، فاسق عہد خدا کو توڑنے اور فساد فی الارض کے نتیجے میں گمراہ ہو کر خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ تحقیق مزید ہے الکافی جلد 2، صفحہ نمبر 641۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کے بارے میں تم کس طرح
کفر اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر آخرکار وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات، سب ہیڈنگ ہے مسئلہ حیات۔ زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے اور کیوں کر ہوئی؟ یہ ایک سربستہ راز اور پراسرار حقیقت ہے۔ اگرچہ انسان یہ جان چکا ہے کہ غیر نامیاتی عناصر سے نامیاتی مرکب کیسے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ راز ابھی تک سینہ قدرت میں پنہاں ہے کہ یہ نامیاتی مرکبات کس طرح زندہ خلیے بن جاتے ہیں۔ زندگی ایک سربستہ راز ہونے کے علاوہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ توحید پر قائم ہونے والے دلائل میں سے ایک اہم ترین اور وزنی دلیل ہے۔ یہ دلیل چند مقدمات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، یہ بات سب پر عیاں ہے کہ مادہ ذاتی طور پر فاقد حیات ہے، یعنی خود مادہ ایک مردہ چیز ہے۔ نمبر 2، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حیات کا منبع حیات ہی ہے، حیات کا منبع حیات ہی ہے، یعنی کسی زندگی کی پیدائش زندہ چیز سے ہی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر گوشت کو بیرونی حیاتیاتی دنیا سے منقطع اور الگ رکھا جائے تو اس میں کوئی زندگی کیڑوں وغیرہ کی شکل میں پیدا نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ کوئی بے جان چیز کسی اور بے جان کو زندگی نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، ایک اور طے شدہ حقیقت یہ بھی ہے کہ زمین اپنے ابتدائی دور میں قابل حیات نہ تھی۔ اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ کسی حیات کے لیے اس پر زندگی ممکن ہی نہ تھی۔ چنانچہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ابتدا میں روئے زمین پر حیات نہ تھی بلکہ بعد میں پیدا ہوئی۔ نمبر 4، دوسرے کرات یا دوسرے کرات سے زمین کی طرف زندگی کا منتقل ہونا بھی ممکن نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید بعض شہاب ثاقب دوسرے کرات سے زمین کی طرف زندگی منتقل کرنے کا سبب بنے ہوں، لیکن جدید سائنسی پیش رفت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ مفروضہ غلط ہے۔ تاہم جدید تحقیقات کے ذریعے اگر ثابت ہو جائے کہ زمین پر زندگی دوسرے کرات سے آ سکتی ہے تو یہی سوال دوسرے کرات کے لیے بھی پیدا ہوگا اور وہاں بھی زمین کا منبع لا محالہ زندگی ہی کو فرض کرنا پڑے گا۔ ان 4 باتوں کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور روئے زمین پر زندگی کو کس نے پیدا کیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس راز سے اب تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ زندگی کی کوئی توجیہ اب تک سامنے نہیں آئی سوائے اس کے کہ زندگی کو اللہ نے پیدا کیا۔ بعض اہل تحقیق کو اس قسم کا استدلال پسند نہیں ہے جو محجولات پر مبنی ہو۔ چونکہ حیات ایک سربستہ راز ہے، اس کے وجود میں آنے کی فزیکل توجیہ معلوم نہیں ہو سکی، تو اس مجہول کی جگہ اللہ کو رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قدیم انسانوں کو بہت سے مظاہر قدرت کا راز معلوم نہ تھا، مثلا بارش، زلزلہ وغیرہ، تو وہ اس مجہول راز کی جگہ اللہ کو رکھتے اور اس سے خدا کے وجود پر استدلال کرتے۔ آج راز منکشف ہونے کی صورت میں کیا یہ وجود خالق سے بے نیاز ہوتے؟ اگر کل راز حیات انسان پر منکشف ہو جائے تو کیا حیات وجود خدا پر دلیل نہیں رہے گی؟ ہماری نظر میں راز حیات منکشف ہونے کی صورت میں یہ راز اس بات پر بہتر اور زیادہ واضح دلیل بنے گا کہ اس تخلیق کے پیچھے ایک ذی شعور ارادہ کار فرما ہے۔ چنانچہ 26 جون 2000 کو انکشافات کی تاریخ کا اہم ترین دن قرار دیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ اس روز سینہ کائنات میں پوشیدہ ایک راز حیات سے پردہ اٹھ گیا اور انسانی ڈی این اے میں 3 ارب سالموں کی منظم ترتیب کے ذریعے جینیاتی کوڈ کا معمہ حل ہو گیا۔ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا مخفف۔ تمام زندہ موجودات کے لیے جبلی ہدایات اللہ تعالیٰ نے خلیات یعنی سیلز کے مرکزی حصے ڈی این اے میں ودیت فرمائی ہیں جو 3 ارب نہایت چھوٹے سالموں پر مشتمل ہے اور حیات کا راز انہی سالموں میں پوشیدہ ہے۔ واضح رہے کہ انسانی جسم کے اندر 100 کھرب خلیات یا خلیات ہیں جو ہر خلیے میں ایک مرکزہ اور
46 क्रोमोज़ोम होते हैं। हर क्रोमोज़ोम एक लंबे धागे की तरह है जिसकी लंबाई 6 कदम है और इसे खीतुल हयात यानी ज़िंदगी की तार कह सकते हैं। यह धागा इन जीनियात से बनता है जिन्हें DNA या ज़िंदगी की बुनियादी ईंट कहते हैं। इंसानी जिस्म के 100 खरब खलियात में मौजूद इन धागों को जोड़ दिया जाए तो 8000 मरतबा चाँद से होकर वापस आ सकते हैं। हर DNA में 3 अरब सालिमें मौजूद हैं जिनकी तरतीब और तंजीम से हयात वजूद में आती है। DNA के कई सेक्शन होते हैं जिन्हें जीन कहते हैं और जीन ही में वो बुनियादी नक्शा होता है जिस पर आगे चलकर इंसान की शख्सियत की इमारत इस्तेवार होती है। इंसान को आगे जो कुछ बनना है या जिस बीमारी में से मुब्तला होना है वो इस जीन में कंप्यूटर के कोड की तरह मलफूफ होता है। DNA में मौजूद 3 अरब सालिमों की मुनज़्ज़म तरतीब से वजूद खालिक पर एक यकीनी बुरहान वजूद में आती है। चुनाचे एक मग़रबी मुफ़क्किर इसे यूँ बयान करता है कि 10 टोकनों पर 1 से 10 तक नंबर लगाएं, फिर इन्हें अपनी जेब में डालकर खूब हिलाएं। इसके बाद तरतीब के साथ जेब से निकालें। जिस टोकन को जेब से निकाला गया है उसे दोबारा जेब में डालकर हिलाएं, फिर दूसरी बार दूसरा टोकन निकालें। इस तरह नंबर 1 इत्तेफाकिया तौर पर निकलने का इम्कान 10 में से 1 है और 1 और 2 की नंबर की तरतीब से निकल आने का इम्कान 100 में से 1 है। 1, 2 और 3 तरतीब से निकल आने का इम्कान 1000 में से 1 है। 1, 2, 3 और 4 की तरतीब से निकल आने का एहतिमाल 10,000 में से 1 है। 1, 2, 3, 4 और 5 की तरतीब के साथ निकल आने का इम्कान 1,00,000 में से 1 है। इसी तरह 1 से लेकर 10 तक तरतीब के साथ इत्तेफाकिया तौर पर निकल आने का एहतिमाल 10 अरब में से 1 है। चुनांचे 3 नंबरों का इत्तेफाकन तरतीब से आने का इम्कान कम होने की वजह से यही तरतीब आपके ब्रीफ केस का ताला भी बन जाती है। इस सादा मिसाल के बाद इंसानी खिलकत पर एक नज़र डालें कि इंसान कई मिलियन सेल्स की तरकीब से वजूद में आया है, यानी अरबों टोकनों को तरतीब के साथ रखने से इंसान की तख्लीक हुई है। अब सोचिए कि 10 टोकन इत्तेफाकिया तौर पर तरतीब के साथ निकल आने के लिए इत्तेफाकिया को 10 अरब में से 1 हिस्सा मिलता है। अगर ये टोकन कई मिलियन हो तो इनमें इत्तेफाकिया का हिस्सा क्या होगा? जवाब 0 है। अब आप ज़रा गौर फरमाएं कि अगर इन अरबों टोकनों में से हर एक टोकन के अंदर मौजूद टोकनों की तादाद 3 अरब हो तो इनका इत्तेफाकन एक मुनज़्ज़म तरतीब में आने का इम्कान 0 से कई बार नीचे रह जाएगा। इससे यकीन आ जाता है कि इन सालिमों की मुनज़्ज़म तरतीब से आने के लिए इत्तेफाक का कोई इम्कान नहीं, बल्कि इसके पीछे क़स्द व इरादा कारफरमा है। यहाँ इन जदीद इंकिशाफ़ात पर क़दीम सवाल फिर लौट आता है कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान की तमाम सलाहियतें इसके सेल में वदियत फरमाई हैं तो नेक और बद होना इंसान के अपने बस में नहीं है, बल्कि इंसान अपने खलियों में अल्लाह की तरफ से वदियत शुदा खुसूसियात के ताबे है। लिहाजा वो मजबूर है और अपने इरादे के ताबे नहीं है कि ख़ुद मुख्तार हो जाए, यानी इससे खैर व शर मिनल्लाह यानी नज़रिया जब्र साबित होता है। जवाब यह है कि ख़ासियतें तकाज़े की हद तक ज़रूर मौसर हैं, जब्र की हद तक नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में ये ख़ासियतें मुख्तज़ी हैं, इल्लत ताम्मा नहीं। चुनांचे जदीद तहक़ीक़ात के नतीजे में ये बात तस्लीम शुदा है कि जमालियाती ज़ौक़, एहसान दोस्ती, आगाह तलबी और खुदा परस्ती के रुझानात इंसानी फितरत में वदियत फरमाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसान अपनी फितरी तकाज़ों और जबली रुझानात पर अमल करने पर मजबूर नहीं है, बल्कि वो इससे इनहराफ कर जाता है। ये इस वक्त होता है कि जब फितरी तकाज़ों पर इनके मनाफी ख़साइल गालिब आ जाएं। मसलन नादारों पर एहसान की जगह ये मनफी रुझान गालिब आ जाए कि गरीबों का खून चूस कर भी अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना चाहिए। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस किस्म की जबली ख़साइल की वजह से इंसान का अज़्म व इरादा और नेक और बद की तमीज़ इससे सल्ब नहीं होती,
بلکہ انسان کے اندر موجود منفی رجحانات کے مقابلے میں ایک مثبت رجحان فطرت کی طرف سے اس پر حجت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہی مثال دوبارہ سامنے رکھیے کہ غریبوں کا خون چوسنے والے کے ضمیر و وجدان میں موجود ایک مخالف رجحان اس کی مذمت کرتا ہے اور اپنے ضمیر کی عدالت میں اسے سزا ملتی ہے، جسے ہم ضمیر کی ملامت کہتے ہیں۔ کیف تکفرون میں تنزیہ استفہام ہے کہ یہ بات کس قدر نامعقول ہے کہ تم اللہ سے کفر اختیار کرتے ہو جس نے تمہیں مردہ سے زندہ بنایا۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، زندگی یعنی حیات ایک سربستہ راز ہے اور اللہ کے وجود اور توحید کے محکم دلائل میں سے ایک اہم اور وزنی دلیل ہے۔ نمبر 2، حیات کی تخلیق صرف حیات ہی سے ممکن ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تشریح کلمات۔ استوا، الف سین تے واو چھوٹی یا اور واو پہ کھڑا زبر ہے، اور اس کے حروف ہے سین واو یا۔ ہر طرف سے احاطہ کرنا اور کسی عمل پر استقرار۔ جب اس لفظ کے ساتھ الا یعنی حمزہ کے نیچے زیر اور لام زبر لا چھوٹی یا کے ساتھ آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود کسی چیز تک پہنچ جانا یا اس کا قصد و ارادہ اور تدبیر کرنا۔ اس لیے ہم نے استوا کا ترجمہ قصد کیا ہے۔ اگلا ورڈ ہے سوا، سین واو یا اور واو پہ تشدید، اس کے حروف ہے سین واو یا۔ حکمت و تدبیر سے کسی چیز کو درست کرنا۔ الذی خلقک فسواک، ریفرنس ہے سورہ انفطار آیت نمبر 7۔ اگلا ورڈ ہے علیم، عین لام میم، معنی عالم کا صیغہ مبالغہ، کسی عالم کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہو کہ وہ زیادہ اور خوب، یا کسی عالم کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہو کہ وہ زیادہ اور خوب جاننے والا ہے تو اسے علیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ الہی تصور کائنات کے مطابق انسان مخدوم کائنات ہے، وہ صرف بندہ زر نہیں اور نہ ہی اقتصادی عوامل اور پیداواری وسائل کا غلام ہے۔ الہی انسان سے تو یہ خطاب ہوتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 13۔ ترجمہ، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورہ ابراہیم آیت نمبر 33۔ اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ الہی انسان کی عزت و تکریم کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورہ اسراء آیت نمبر 70۔ ترجمہ، اور بے تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے خلق ہوا ہے تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو اور اسے اللہ کے خوشنودی کا وسیلہ بناؤ اور اس کے ذریعے آتش جہنم سے بچنے کا سامان مہیا کرو۔ ریفرنس ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام صفحہ نمبر 215۔ اس آیت سے منابع ارضی کی حلیت یا حلیت کا قانون بنتا ہے جس کی تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں خلق فرمایا۔ خلق الارض فی یومین، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9۔ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کے بعد زمین کو اس پر بسنے والوں کے لیے مسخر کیا اور 4 دن میں اسے قابل استفادہ بنا دیا۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام،
سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10، اور اس میں 4 دنوں میں سامان خوراک مقرر کیا۔ اس کے بعد آسمانوں کی خلقت کا مرحلہ آتا ہے۔ ثم استوى الى السماء، حامیم سجدہ آیت نمبر 11۔ البتہ پھر آسمان کا قصد کیا۔ البتہ والارض بعد ذلك دحاها، سورہ نازعات آیت نمبر 30 سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا، ترجمہ ہے، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ دونوں آیات سے مجموعی طور پر جو مطلب سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو خلق فرمایا، پھر آسمانوں کا قصد کیا اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں مرتب کیا۔ اس کے بعد زمین کو دحو کیا۔ عام طور پر دحو کا ترجمہ بچھانا کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ترتیب کار یہ ہے کہ نمبر 1 زمین کی خلقت، نمبر 2 آسمانوں کی خلقت، نمبر 3 زمین کا بچھانا۔ راغب نے مفردات میں دحو دال ہے واو کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ ازالہا عن مقرہا، یعنی زمین کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیا۔ اس صورت میں ترتیب عمل اسی طرح سے ہوگی، نمبر 1 زمین کی خلقت، نمبر 2 آسمانوں کی خلقت، اور نمبر 3 زمین کو مدار میں چھوڑنا، اسے حرکت دینا، یعنی زمین کی خلقت آسمانوں سے پہلے ہوئی مگر اسے اصل جگہ سے ہٹا کر حرکت دینے کا عمل بعد میں انجام پایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ ان آیات میں آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ سماوات ذکر کیا گیا ہے، جبکہ زمین کے لیے مفرد کا صیغہ الارض ذکر ہوا ہے۔ صرف ایک جگہ آسمانوں کے ذکر کے بعد زمین کا ذکر وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کی تعبیر کے ساتھ آیا ہے، اور یہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12، جس میں اس بات کی صراحت موجود نہیں کہ زمینیں بھی 7 ہیں، کیونکہ مثلہن میں تعداد کے لحاظ سے مثلیت ضروری نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ عناصر تخلیق یا دیگر جہات میں مثلیت مراد ہو۔ 7 آسمانوں کے بارے میں ہماری معلومات نہایت محدود ہیں۔ قدیم زمانے میں کچھ حضرات نے بطلیموسی تصور افلاک کی روشنی میں 7 آسمانوں کی توجیہ 7 سیاروں کے ساتھ کی ہے۔ واضح رہے کہ اولاً تو بطلیموسی تصور افلاک صد درصد باطل ثابت ہوا ہے۔ ثانیاً ہمارے پورے نظام شمسی کی کائنات میں اس حصے میں بھی کوئی اہمیت حاصل نہیں جو ہمارے مشاہدے میں آ چکا ہے، اور کائنات کا وہ حصہ جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا، اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس کائنات میں اگر ہمارا پورا نظام شمسی تباہ ہو جاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک چیونٹی کسی کے پاؤں تلے آ کر ہلاک ہو جائے۔ لہٰذا یہ تصور مذاکرہ خیز ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد 7 سیارے ہیں۔ 7 آسمانوں میں سے کسی ایک آسمان کے بارے میں بھی اگر کچھ تفصیل ہمیں معلوم ہو جاتی تو باقی آسمانوں کے بارے میں ایک اجمالی تصور قائم کرنا ممکن ہو جاتا۔ روایات میں بھی آسمان اول، دوم، سوم تا آخر کا ذکر آتا ہے، لیکن کسی آسمان کی حیت ترکیبی کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ البتہ قرآن میں 3 آیات ایسی ہیں جن میں آسمان اول کی تشخیص میں کچھ مدد ملتی ہے۔ پہلی آیت اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، سورہ صافات آیت نمبر 6، ترجمہ ہم نے آسمان نے دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ دوسری آیت وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، حامیم سجدہ آیت نمبر 12، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ تیسری آیت وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا، سورہ ملک کی آیت نمبر 5۔
ان آیات سے بظاہر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ستارے اور کہکشائیں انسان کے مشاہدے میں آئی ہیں وہ سب 7 آسمانوں میں سے صرف آسمان اول السماء الدنیا سے متعلق ہیں۔ اس موقف کے مطابق آسمان اول کی وسعت کا اندازہ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، چنانچہ بعض کہکشاؤں سے روشنی چلے ہوئے اربوں سال گزر چکے ہیں لیکن ہنوز ہم تک نہیں پہنچی۔ یاد رہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، لہٰذا دیگر آسمانوں کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، انسان مخدوم کائنات ہے۔ نمبر 2، نظام کائنات توحید کے مستحکم ترین دلیل ہے۔ تحقیق مزید ہے تفسیر الامام صفحہ نمبر 215، عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسرار خلقت بشر کے بارے میں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تشریح کلمات۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے اور الوک سے ماخوذ ہے۔ الکا لی و الکنی ای ارسلنی یعنی پیغام رسانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر فرشتے اللہ کے پیغامات دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ملک کہا جاتا ہے۔ وجود ملائکہ پر قدیم فلاسفہ نے بھی امکان اشرف کے عنوان سے استدلال کیا ہے۔ فرشتے چونکہ غیر مادی مخلوق ہیں اس لیے ان میں کسی قسم کے نامطلوب خواہشات نہیں ہوتی اور نہ یہ قابل امتحان و آزمائش ہوتے ہیں۔ مزید برآں یہ ارتقاء اور تکامل کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے کیونکہ عصیان کا مادات یعنی تضاد خواہشات ان میں نہیں ہوتا۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے نیک اعمال کے نتیجے میں فرشتوں کی اس نوری جماعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ وقتاً فوقتاً خلق ہوتے رہتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے خلیفہ، خو لام فا، جانشین، نائب، کسی کی طرف سے اس کے امور کو انجام دینے والا۔ خلفہ فلاں، فلانن ای قوم بالامر عنہ۔ اگلا کلمہ ہے سفک، سین فا اور کاف، ناحق خون بہانا۔ تسبیح، سین با ہا، ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور منزہ قرار دینا۔ اصل میں تسبیح تیزی سے گزرنے کو کہتے ہیں اور کسی سے برائی کو دور قرار دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عبادت سریع بھی مراد لی جاتی ہے، السریع فی عبادت اللہ۔ راغب، یقدیس، قوف، دال اور سین، پاکیزگی کی گواہی دینا۔ اب ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ سب ہیڈنگ ہے خلافت الہیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ روئے زمین پر ایک مکلف مخلوق امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجی جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ احسن عمل کا امتیازی نشان کون حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ حکمت و رحمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس مخلوق کے بسنے سے پہلے اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ لوگ زمین میں اپنی نیابت اور خلافت کی ذمہ داری کے اہل ثابت ہو جائیں۔ لہٰذا اس مخلوق کی خاطر ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، خلق فرمایا، اور وعلم آدم الاسماء کلہا، سورہ
بقرہ ہی کی آیت نمبر 31۔ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ نیز علم الانسان ما لم یعلم، سورہ علق آیت نمبر 5۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، کے ذریعے سے ما فی السماوات والارض اور والشمس والقمر کو اس کے لیے مسخر کر کے اس کے اندر مختلف اور متضاد خواہشات ودیعت فرمائیں، اور والشمس والقمر کا ریفرنس ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20۔ ما فی السماوات وما فی الارض ہے سورہ لقمان کی 20، اور والشمس والقمر ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 96۔ پھر اس مخلوق کو ارتقاء اور تکامل کے قابل بنا دیا۔ اس کے بعد کسی مصلحت و حکمت کے تحت فرشتوں کو آگاہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملکوت اعلیٰ میں اعلان ہو گیا کہ اس نائب کی خلقت ہونے والی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حجت خدا خلقت سے پہلے، خلقت کے ساتھ اور خلقت کے بعد بھی ہے۔ اصول کافی جلد 1 کا صفحہ نمبر 177 کا ریفرنس۔ خلیفہ کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، زمین پر پہلے کچھ فرشتے یا جن بستے تھے۔ جب اللہ نے ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بولے کہ ہم آپ کی تقدیس و تسبیح کرتے ہیں، تو اس نئی مخلوق کو آپ کس حکمت کے تحت خلیفہ بنا رہے ہیں؟ نمبر 2، اولاً آدم نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین ہوگی۔ اولاد آدم نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین ہوگی، اس لیے آدم کو خلیفہ کہا گیا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کی طرف سے خلیفہ اور اللہ کے نمائندے ہیں۔ ان 3 اقوال میں سے آخری قول درست ہے، اور اس کی تائید میں متعدد روایات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، سورہ انعام کی آیت نمبر 165۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے۔ انسان کے خلیفہ اللہ ہونے کی 2 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت، انسان عالم شہود و عیا اور محسوس دنیا میں اللہ کا جانشین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود عالم ناسوت یعنی محسوس میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انسان کی شکل میں اللہ نے تجلی فرمائی، اس لیے انسان کو خلیفہ فرمایا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین کو نور خدا سے روشن کرنے اور اہل ارض کو اپنی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ نے انسان کو اپنا جانشین بنایا۔ اس صورت میں ہادیان برحق ہی خلیفۃ اللہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تسبیح و تقدیس کے استدلال کے جواب میں علم آدم الاسماء کلہا کہہ کر آدم علیہ السلام کے علم کو پیش کیا۔ یہ بات دوسرے 2 نظریات سے مناسبت نہیں رکھتی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام رسول اور نبی ہونے کے لحاظ سے ذاتی طور پر اللہ کے نمائندے اور حجت خدا ہیں، اور ابو البشر ہونے کے ناطے من حیث النوع بھی خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ علم آدم الاسماء سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام علم و دانش میں برتری کی وجہ سے خلافت الہیہ کے مقام پر فائز ہوئے۔ بنا برائی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تسبیح و تقدیس پر علم کو فضیلت حاصل ہے۔ من یفسد فیہا ویسفک الدماء سے معلوم ہوتا ہے کہ متضاد صفات والی اس متحول مخلوق کو علم و قابلیت دینے کی راہ میں فساد و خون خرابہ حائل ہو تو بھی علم کی فضیلت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے علم ملائکہ۔ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ بنی نوع انسان کی خلافت سے روئے زمین پر فساد اور خون خرابہ ہوگا؟
یہاں عموماً چند جوابات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے زمین پر چلنے والی سابقہ مخلوقات میں سے اس بات کو دیکھ چکے تھے۔ نمبر 2، خدا نے انہیں پہلے بتا دیا تھا۔ نمبر 3، ملائکہ خود سمجھ گئے تھے کہ مادی مخلوق متضاد اور مخلوق مختلف قوتوں کی مالک ہوتی ہے۔ اس میں اگر جذبہ ایثار ہے تو جذبہ انتقام بھی موجود ہے۔ رحم کا مادہ پایا جاتا ہے تو غضب کی خصلت بھی پنہا ہے، لہٰذا روئے زمین پر مختلف خواہشات کی جنگ رہے گی اور یہ مخلوق مفادات کی ٹکراؤ کی صورت میں ایک دوسرے سے دست با گریباں رہے گی، کیونکہ زندگی تو اجتماعی ہی ہو سکتی ہے، انفرادی زندگی ممکن نہیں ہے۔ ملائکہ کا یہ خیال تھا کہ خلقت کا واحد مقصد تسبیح و تقدیس ہے، جس سے بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مقصد خلقت ان کے اس عمل تک محدود نہیں، بلکہ مطلوب خالق کچھ اور ہے۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، تسبیح و تقدیس پر علم کو برتری حاصل ہے۔ نمبر 2، انسان کو اللہ نے ابتدا ہی سے انسان خلق کیا، وہ ارتقاء انواع کے تسلسل کی ایک کڑی نہیں ہے، جیسا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ نمبر 3، روئے زمین پر انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا اور اسے ایک درینہ اور ازلی دشمن اور اس کے ناپاک عزائم سے آگاہ کر دیا گیا۔ نمبر 4، شجرہ ممنوعہ سے لغزش اور ابلیس کے دھوکے سے آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ نمبر 5، آزمائش میں کامیابی کا معیار علم اور حسن عمل ہے۔ نمبر 6، خلیفہ کے انتخاب کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تحقیق مزید ہے بحار الانوار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 210، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 199۔ شواہد التنزیل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 97۔ الاحتجاج، صفحہ نمبر 214۔ کمال الدین، جلد 1، صفحہ 4 اور 11۔ نہج الحق، صفحہ نمبر 211۔ تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحہ 33۔ الخصال، جلد 2، صفحہ 263۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ نمبر چل رہا ہے 266 اور اگلے پارٹ میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کی تشریح و تفسیر بیان کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔